قرآن کریم کے سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیات میں بڑی خوبصورت ترتیب بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مال غنیمت کا تذکرہ کیا۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے کہ مسلمان جب کسی کافر قوم سے جنگ کرتے ہیں اور اس کافر قوم کا جو مال جنگ کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس مال غنیمت کو مجاہدین میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کے مختلف طرح سے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کا تذکرہ کیا اور مال غنیمت کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے کہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بے سر و سامانی کے عالم کے اندر انہوں نے ہجرت کی، اپنا سارا مال و دولت، کاروبار، گھر بار چھوڑ دیا اور اس سارے کے سارے قربانی دینے کے اندر ان کی کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف دین حقہ کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ میری بات کو وہ لوگ سمجھیں گے کہ جن لوگوں کا کاروبار ہو، انہوں نے بڑی محنت مشقت کر کے گھر بنایا ہو اور اس کے بعد انہیں یہ کہا جائے کہ اپنا کاروبار، اپنے مال مویشی، اپنے گھر چھوڑ کر تم اپنا شہر چھوڑ کر کسی اجنبی شہر کے اندر جا کر بس جاؤ، خدا کی قسم انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثاروں پر، حضور کے سچے غلاموں پر کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو انہوں نے اپنے مالوں کی، اولاد کی، گھر بار کی، کاروبار کی کوئی پرواہ نہیں کی، لبیک کہا اور مدینے کی طرف کوچ کر گئے۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دی، تو خود قرآن کریم ان کی گواہی دے رہا ہے کہ ان کی نیت وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے، اور اس کے بعد ان کو انعام کیسا دیا؟ اولئک هم الصادقون، خبردار یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ جو اس طرح سے ہجرت کر کے گئے نا حضور کے ساتھ، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ ہیں سچے، یہ ہے سچوں کی جماعت۔ اب دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ دوسرا ایک اور طبقہ ہے، اور وہ طبقہ کون ہے؟ وہ طبقہ یہ ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے بے سر و سامانی کے عالم کے اندر مدینہ منورہ پہنچے تو ایک گروہ تھا مسلمانوں کا جس نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کے لیے مدد کرنا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کے اوپر اپنے مہاجرین بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی حاجت کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنے بھائی کی حاجت کا خیال رکھتے ہیں۔ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کا تذکرہ کیا جس کو ہم عام طور پر انصار کہتے ہیں۔ ایک گروہ وہ تھا جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف گیا، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کی ہجرت کرنے کے بعد مدد کی، یہ انصار کہلاتے ہیں۔ یہ سعد بن عبادہ ہیں، یہ عبادہ بن ثابت ہیں، یہ زید بن ثابت ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے فقراء مہاجرین کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی جان کے اوپر، اپنی ضروریات کے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اپنی جانوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود حاجت ہو۔ اور اس کے اوپر ایک بڑا مشہور واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلانے کے لیے دیجئے، میرا کچھ پیٹ بھریے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو ازواج مطہرات کی طرف بھیجا کہ پوچھ کر آؤ کہ کھانے کے لیے ہے کچھ گھر میں۔ تو آپ وہ گئے اور پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کچھ گھر کے اندر موجود ہے؟ تو ازواج مطہرات نے فرمایا کہ ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، یہ مالک کونین ہے، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے، کو پاس کچھ رکھتے ہی نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، دو جہاں کی نعمتیں ہیں لیکن ہاتھ ظاہر
ظاہری طور پر خالی ہے، لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں، مالک کون ہے۔ ازواج مطہرات کہہ رہی ہیں کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے، کوئی ہے ایسا شخص کہ جو اس مسافر کو، اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور اس کو کھانا کھلائے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں، کھانا کھلاؤں گا۔ اب انہوں نے اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے۔ وہ مہاجر تھے اور یہ جو مدد کرنے والے تھے انصاری تھے، یہ ان کو اپنے گھر لے کر گئے۔ اور جب یہ گھر آئے اب انصاری صحابی تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ کیا کھانے کے لیے کچھ موجود ہے گھر میں؟ تو ان کی زوجہ کہنے لگی کہ کھانے کے لیے بس اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بچا کے رکھا تھا، باقی اور زائد نہیں ہے۔ صحابی رسول تھے، انصاری تھے، کہنے لگے کہ بچوں کو پھیلا پھسلا کر ان کو سلا دو، اور یہ کھانا یہ جو ہمارا مہمان آیا ہے اس کے سامنے رکھ دینا۔ لیکن اب معاملہ کیا ہے کہ کھانا ہے ایک بندے کا، اب مہمان کو کھلائیں گے، میزبان خود نہ کھائے تو اس کو کھانے میں اچھا نہیں لگے گا کہ میں کھا رہا ہوں میرا میزبان نہیں کھا رہا۔ انہوں نے کہا اچھا کھانا لے کر تو آؤ۔ خیر دسترخوان لگایا گیا، کھانا رکھا گیا، لیکن کھانا جو تھا وہ ایک ہی شخص کا تھا۔ صحابہ رسول کی دیکھیں عظمت کے قربان، ہم تو مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا عظیم لوگ تھے کہ ان کے گھر پہ مہمان آتا ہے، اپنے بچوں کو بھوک سلاتے ہیں، سامنے کھانا رکھ دیا اور ایک بہانے سے اٹھے، جیسے چراغ صحیح کرنے کے بہانے اٹھے اور چراغ بجھا دیا۔ اب اندھیرا ہو گیا، اب اس مسافر کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس طرح سے برتاؤ کرنے لگے جیسے خود بھی کھا رہے ہیں، خود بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور مسافر اندھیرا ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا میزبان بھی کھا رہا ہے، میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن وہ کھانا ایک ہی بندے کا تھا، اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب یہ پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا کھا لیا، رات گزاری، صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی جانوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جو اپنی جانوں کے اوپر دوسروں کو بڑا سمجھتے ہیں، اگرچہ ان کو خود حاجت ہوتی ہے، اگرچہ ان کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے، لیکن وہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ انصار ہیں جنہوں نے اپنے مہاجرین بھائی کی مدد کی۔ اب تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ان کے بعد آیا، نہ وہ انصار میں سے ہے نہ وہ مہاجرین میں سے ہے، وہ تیسرا گروہ آتا ہے تو وہ آ کر کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان والوں سے متعلق بغض نہ رکھنا۔ علماء نے، مفسرین نے بڑی پیاری بات یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو مہاجرین کا ہے، جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف آئے تھے۔ دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ نے انصار کا بیان کیا کہ جو مدینے میں موجود تھے اور انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کی، ان کے لیے اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو کھول دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا گروہ بیان کیا کہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ان کے بعد آیا، لیکن وہ بعد آنے والا گروہ بھی بہت اچھا گروہ ہے، کیونکہ وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے جو پہلے ایمان لے کر آئے ہیں ان لوگوں کو بھی بخش دے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تین طبقات کا ذکر کر دیا اور بس اب یہ تین صورتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ دیکھو انصار جو تھے ان کا دور بھی گزر گیا، مہاجرین جو تھے ان کا دور بھی گزر گیا، اب جو دور چل رہا ہے وہ تیسرے لوگوں کا چل رہا ہے۔ اب اگر جو شخص وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان لے کر آ گئے ان لوگوں کو بخش دے، تو یہ گروہ مسلمانوں کا گروہ ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جو ان تینوں گروہ سے خارج ہے وہ مسلمانوں سے ہی خارج ہے، جو نہ انصار ہے، جو نہ مہاجرین ہے۔ اب دیکھیں آج نہ انصار ہو سکتے ہیں، آج نہ مہاجرین ہو سکتے ہیں، آج تیسرا گروہ ہو سکتا ہے جو کم سے کم یہ دعا تو کرے کہ اے اللہ جو ہم سے پہلے گزر گئے انصار و مہاجرین ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ تو اب جو اس سے بھی خارج ہے، اب جو انصار و مہاجرین کو گالیاں بکتا ہے، امام فخر الدین رازی فرما